اللہ، اس امت کے احکام اور مسائل جو اس وقت موزون تھے وہ بیان ہوئے، گزشتہ امتوں کا انبیاء کے ساتھ سلوک۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو نکلے تھے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں میں تھے، حذر الموت، بچنا چاہتے تھے مرنے سے، کہیں جہاد نہ آئے۔ فقال لهم اللہ موتوا، کہا اللہ نے ان سے مر جاؤ، مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل والے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اس کی تعین تو نہیں ہو سکی، بعضوں نے کہا ہے 4000 افراد تھے، بعضوں نے 70,000 بتائے۔ پیغمبر کا زمانے میں کسی نے شموئیل بتایا، کسی نے حزقیل بتایا۔ وَقَاتِلُوهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قتال کرو اللہ کے راستے میں۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ اس کو کہتے امور ممدہ، الامور المصلحہ، سابقہ عقائد اور مضامین کے لیے امدادی مسائل ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا۔ سبحان اللہ، قرض حسنا کس کو کہتے ہیں؟ دے دیا، ہوا تو دے دو، نہیں ہوا تو نہ صحیح۔ اللہ قرض حسنا، کیونکہ دنیا میں اس کا بدلہ ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بدلہ عطا فرمائے گا۔ قرض حسنا ضرورت دیکھ کر بغیر مانگے دینا، دوسری تعریف ہو گئی۔ قرض حسنا تنگ کیے بغیر، بے عزت کیے بغیر صبر کرو۔ قرض حسنا دے تو لو، نہ دے تو کبھی بھی نہ مانگو۔ بہت ساری تعریف زاد المسیر میں ابن الجوزی نے کی۔ کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو بہت عمدہ قرضہ، قرض حسنا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بس بڑھا دے گا اس کے لیے کئی چند در چند، بڑھا دے گا اس کے لیے چند در چند۔ سبحان اللہ۔ ایک عالم دین میرے پاس آئے، بہت حسین جمیل، اور بزرگی کے آثار چہرے مبارک سے واضح ہوئے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ پریشان حال ہے، لیکن مانگنے سے بھی پر بہت شرماتا ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی بیٹھے بیٹھے، میں نے کہا یا اللہ، اگر یہ واقعی مستحق ہے تو میرے دل میں ڈالے، اور اگر یہ مستحق نہیں ہے تو اس کو عزت سے یہاں سے اٹھا لے۔ اس دعا کے بعد دو کام عجیب ہوئے۔ ایک تو بغیر اختیار کے میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور دوسرا ایک دوست آیا اور اس نے ایک معقول رقم لفافے میں ڈال کے دی، اور مجھے کہا آپ جہاں مناسب سمجھتے ہیں وہاں خرچ کرو۔ میں نے کہا یا رب تیرا شکر و کرم۔ میں نے کہا حضرت فرمائیے کیا ضرورت پیش آئی؟ اس نے کہا جو ضرورت ہے وہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں نے سنا ہے کوئی آپ کو کہے کہ لڑکی کی شادی ہے تو آپ کہتے ہیں اس سے بڑا جھوٹا دنیا میں نہیں، کیونکہ یہ ہندوستانیوں کو لوٹنے کا طریقہ ہے۔ ان کے ہاں بچیاں بیٹھی رہتی، رشتہ نہیں آتا، پریشان ہوتے ہیں، تو جب کسی کا سن لے کہ اس کی بیٹی کا رشتہ ہے کہ پیسے دے لو لیکن جلدی کرو۔ ہمدرد لوگ ہیں، نیک صالح لوگ ہیں، اللہ نے اس لیے مالا مال فرمایا۔ تو وہ تدبیر یہ پھر ہم پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ بھئی یہ تدبیر تو جہاں ہے وہاں استعمال ہونا چاہیے۔ وہ ایک وکیل صاحب کو نے اپنے کلائنٹ کو کہا کہ مقدمہ بہت خطرناک ہے آپ کے خلاف، لیکن جب جج پوچھے کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ کہے 3-5، وہ پوچھے گا کہاں کے رہنے والا ہو، آپ کہے 3-5، وہ کہے گا یہ جھگڑا تو نے کیا ہے، آپ کہے 3-5، وہ کہے گا تو پاگل ہے کیا، کہا 3-5، بلاؤ پولیس کو ہے، کہا 3-5، ٹھیک ہے، خبردار کہ 3-5 کے علاوہ کچھ اور کہا،
مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوا. اس نے کہا کیا نام ہے آپ کا؟ کہا 3-5. کہا باپ کا کیا نام ہے؟ کہا 3-5. کہا صحیح بات کیوں نہیں کرتے؟ کہا 3-5. وکیل کو کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا بھائی تم کیا بول رہے ہو؟ کہا 3-5. صحیح بات نہیں کرو گے کیا؟ 3-5. مجسٹریٹ نے گھنٹی بجائی. بلاؤ بھائی ہتھکڑیاں منگواؤ، پولیس کو پکڑو، جیل جانا ہے. کہا 3-5. نواز شریف سے تو اچھا ہی تھا. مجسٹریٹ کو سرکاری وکیل نے کہا جناب عالی وہ پاگل ہے، سوائے 3-5 کے کچھ جانتا ہی نہیں. آپ جیل بھیج رہے تو اسپتال نہیں بھیج رہے کہ علاج ہو جائے اس کا. مجسٹریٹ نے کہا چھوڑ دو اس کو، رہا کرو. چلو وہی کیس ختم ہو گیا. 3-5. وکیل صاحب پیچھے پیچھے گیا کہ میرا کیا ہوگا؟ کہا 3-5. کہا وہ یہ تو میں نے سکھایا تھا. کہا 3-5. کہا میرا فیس نہیں دو گے؟ کہا 3-5. کہا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ کہا 3-5. یہ وہ 3-5 والا ہے، یہ ہم پر بھی وہی آزما رہا ہے. بیٹی کی شادی، بیٹی کے 3-5. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دے اللہ کو بہترین قرض، بس بڑھا دے اللہ اس کے لیے چند در چند. الحمدللہ. اللہ کہاں کسی کا احسان چھوڑتا ہے. واللہ یقبض، اللہ ہی تنگ کرتا ہے رزق، ویبسط، اور کھولتا ہے، وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حق کی بروسوی نے اس جگہ واقعہ لکھا ہے. تفسیر روح البیان میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جنازے میں شریک تھے. حضرت کو وحی آئی کہ چٹ پٹ اس گاؤں سے نکل جاؤ، میرا عذاب آ رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جنازے سے فارغ ہوئے، اپنے متبعین سے کہا بھاگو یہاں سے. وقت گزر گیا، کوئی عذاب نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام نے حق تعالی سے پوچھا رب العزت آپ تو جھوٹ بولتے نہیں، یہ کیا ہوا؟ فرمایا آپ کے جانے کے بعد سارے لوگوں نے مل کر ہر قسم کے کھانے میں سے، نمک میں سے، تیل میں سے، سالن میں سے، کپڑے میں سے، روٹیوں میں سے میرے نام پر صدقہ دینا شروع کر دیا کہ پیغمبر تیز گئے ہیں، کوئی گڑبڑ ہے، اور میری عادت ہے کہ جس سرزمین پر میرے نام پر خرچ ہو رہا ہو وہاں میں عذاب نہیں بھیجوں.